بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الشرف لا تبطرہ منزلۃ نالہا۔ ذو الشرف، شرف والا، ذو بمعنی صاحب، اے صاحب الشرف، یہ معنی ہوگا۔ لا تبطرہ، ابطر یبطر، ابطار باب فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے اطراہٹ میں ڈالنا، اطراہٹ میں ڈالنا۔ منزلۃ کا معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، عہدہ، منصب۔ نالہا، نالا ینالو نیلن باب سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پانا۔ منزلۃ یہ موصوف ہے، اور نالہا، نالا فعل، ہا اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ہا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صفت ہے۔ منزلۃ کی موصوف اپنی صفت سے مل کر لا تبطرہ کا فاعل ہے۔ معنی ہوگا وَإِنْ عَظُمَتْ، وَإِنْ واو وصلیہ ہی، معنی ہوگا اگرچہ، عظوم یا عظوم باب کرم یکرم سے اس کا معنی ہوتا ہے عظیم ہونا، باعظمت ہونا، بڑا ہونا۔ معنی ہوگا ذو الشرف لا تبطرہ منزلۃ نالہا، شرف والے کو، صاحب شرف کو، صاحب عظمت کو، معزز آدمی کو کوئی ایسا رتبہ اور درجہ وہ اطراہٹ میں نہیں ڈالتا، نالہا جو مرتبہ اور درجہ اس نے پایا ہو۔ وَإِنْ عَظُمَتْ، اگرچہ وہ مرتبہ اور درجہ عظیم ہو، لیکن پھر بھی ایک شریف انسان کو وہ اطراہٹ میں نہیں ڈالتا، اس سے وہ اتراتا نہیں ہے۔ کالجبل الذی لا تزعزعہ الریاح، زعزع یزعزع باب بعثر یبعثر، فعلل یفعلل سے رباعی مجرد، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا ہلانا، جھٹکا دینا۔ کالجبل الذی، جبل کا معنی پہاڑ، جمع جبال، کالجبل الذی اس پہاڑ کی طرح، لا تزعزعہ الریاح، الریاح یہ ریحن کی جمع، اس کا معنی ہوا، جیسے کہ وہ پہاڑ جس کو ہوائیں نہیں ہلا پاتی، سخت ہوائیں بھی نہیں ہلا پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ تو بڑا عظیم ہے، اس کو سخت ہوائیں، وہ چاہے کتنا بھی اونچا ہو اس کو ہوائیں نہیں ہلا پاتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی عظمت اور شرافت رکھنے والا آدمی، شریف اور عظیم آدمی، اس کو اگر کوئی بڑا عہدہ اور منصب بھی مل جائے، کوئی عظیم منصب بھی مل جائے، تب بھی وہ اس کو اطراہٹ میں نہیں ڈالتی ہیں۔ وَالدَّنِيُّ تُبْطِرُهُ أَدْنَىٰ مَنزِلَةٍ، الدنی اس کا معنی ہوتا ہے کمینہ آدمی۔ تبطرہ یہاں پر ہا ضمیر کا مرجع الدنی، تبطرہ ابطر یبطر، اطراہٹ میں ڈالنا۔ ادنا، یہ ادنا منزلۃ، یہ تبطرہ کا فاعل ہے۔ ادنا کا معنی، ادنا اردو میں بھی ادنا بولتے ہیں، تھوڑا سا، منزلہ درجہ۔ کلکلا، الکلا او کا معنی ہوتا ہے بیٹا گھاس۔ الذی یحرکہ، حرک یحرک تحریک باب تفعیل سے اس کا معنی حرکت دینا، ہلا دینا۔ مر النسیم، مر یمر کا معنی گزرنا، النسیم کا معنی صبح میں ہلکی ہلکی جو ہوا چلتی ہے نا، اس کو النسیم کہتے ہیں، یا ہلکی ہوا کو النسیم کہتے ہیں۔ اب معنی ہوگا وَالدَّنِيُّ تُبْطِرُهُ أَدْنَىٰ مَنزِلَةٍ، کمینے آدمی کو ایک چھوٹا سا رتبہ اور درجہ اور منصب بھی اطراہٹ میں ڈال دیتا ہے۔ کالکلأ الذی، اس گھاس کی طرح، الذی یحرکہ مر النسیم، جس گھاس کو ہلکی ہوا کا گزر بھی ہلا دیتا ہے، ہلکی ہوا کا گزرنا بھی ہلا دیتا ہے۔ قال الحکیم ثمانیۃ تجلب الذلۃ علی اصحابہا، ایک فلسفی نے کہا، قال الحکیم، حکیم نے کہا، فلسفی نے کہا کیا؟ ثمانیۃ، 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں، تجلب، جلب یجلب جلبا، کسی چیز کو لانا، کھینچ کے لانا، فائدہ دینا، ہے نا، یہاں پر وہی کھینچ کے لانا۔ تجلب الذلۃ، ذلت کو کھینچ کر لے آتی ہیں، کس پر؟ علی اصحابہا، ان کے اصحاب پر، مالکوں پر۔ یعنی 8 چیزیں جو ہیں
وہ 8 چیزوں والوں پر ذلت کو کھینچ کر لے آتی ہیں، ان کو ذلیل کر دیتی ہیں۔ علی صحابیہ وہ 8 چیزیں والے، بھئی 8 چیزیں ایسی بتائیں گے، 8 کام ایسے بتائیں گے کہ اگر کوئی کرنے والا ان 8 کاموں کو کرے گا یا ان میں سے کسی کو بھی کرے گا تو وہ ضرور ذلت و رسوائی میں پڑے گا۔ قال الحکیم، حکیم نے کہا ثمانیۃ تجلب الذلۃ علی اصحابہا، 8 چیزیں اپنے اصحاب پر ذلت اور رسوائی لاتی ہیں۔ کیا ہیں 8 چیزیں؟ وہ یہ ہیں کیا؟ جلوس الرجل علی مائدۃ لم یدع الیہا، جلوس جلس یجلس جلوسا ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ الرجل یہ آدمی کے معنی میں ہے، جلوس الرجل جلوس مصدر جو ہے یا الرجل اپنے فاعل کی جانب مضاف ہے۔ علی مائدۃ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا دسترخوان۔ لم یدع، دعا یدعو، دعوتاً کا معنی ہوتا ہے بلانا، اسی سے فعل مضارع یدعو، اسی سے فعل مضارع مجہول ہے یدعا، اسی پر لم داخل ہو گیا، لم یدعا، نہ بلایا گیا ہو، الیہا جس کی طرف۔ ایک چیز تو یہ ہے جلوس الرجل علی مائدۃ لم یدع الیہا، آدمی کا ایسے دسترخوان پر بیٹھ جانا جس دسترخوان پر اس کو دعوت نہ دی گئی ہو، یہ بھی ذلت لاتا ہے۔ والتأمر على صاحب البیت، التأمر، تأمر یتأمر، تأمر اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا حکمرانی کرنا، دوسرے کے گھر پر گئے اور گھر والے پہ حکمرانی کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی ذلت و رسوائی لاتا ہے۔ آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ والتأمر باب تفعل سے، اس کا معنی حکمرانی کرنا۔ والتأمر علی صاحب البیت، گھر والے پر حکمرانی کرنا، یہ بھی ذلت و رسوائی لاتا ہے۔ والطمع فی الاحسان من الاعداء، احسن یحسن، احسان کا معنی ہوتا ہے بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ الاعداء یہ عدون کی جمع، عدون کا معنی دشمن، جمع اعداء۔ الطمع اس کا معنی لالچ کرنا، حرص کرنا۔ والطمع فی الاحسان من الاعداء، دشمنوں کی جانب سے بھلائی کی امید رکھنا۔ یار بیٹا جو دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں بھلائی کرے گا؟ اب اس کے ساتھ اس کی طرف سے احسان میں لالچ اور لالچ کرنا یہ ذلت و رسوائی کو لائے گا۔ وَمَضِيُّ الْمَرْءِ إِلَى حَدِيثِ اثْنَيْنِ لَمْ يُدْخِلَاهُ بَيْنَهُمَا، مضى يمضي مضيًا ضرب یضرب سے، اس کا معنی گزرنا۔ مضی المرء، المرء کا معنی انسان، انسان کا گزر جانا یا انسان کا دخل دے دینا۔ کدھر گزر جانا؟ الی حدیث، حدیث کا معنی بات، اثنین دو لوگ، الی حدیث اثنین ایسے دو لوگوں کی بات کی طرف گزرنا، گھسنا، لم یدخلاہ بینہما، جن دو آدمیوں نے، ادخل یدخل ادخال بابی فعل سے، اس کا معنی داخل کرنا، لم یدخلاہ جن دو آدمیوں نے اس کو داخل نہ کیا ہو، بینہما اپنے درمیان۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، دو لوگ باتیں کر رہے ہوں اور انہوں نے اپنی بات میں ہمیں شریک نہیں کیا، پھر بھی ان کے شریک کیے بغیر، ان کے داخل کیے بغیر ہم ان کے بیچ میں، ان کی بات میں گھس جائیں، تو یہ بھی ذلت و رسوائی لاتا ہے۔ وَمَضِيُّ الْمَرْءِ إِلَى حَدِيثِ اثْنَيْنِ لَمْ يُدْخِلَاهُ بَيْنَهُمَا، انسان کا ایسے دو آدمیوں کی بات میں گھس جانا، گزر کرنا، دخل اندازی کرنا، جس میں ان دونوں کو، جن دونوں نے اپنے درمیان اس کو داخل نہ کیا ہو، یہ بھی تجلب الذلۃ علی صاحبہا ہے، یہ بھی اپنے صاحب پر ذلت و رسوائی لائے گا۔ وَاِخْتِفَارُ السُّلطان، ایسے ہی بادشاہ کا پناہ مانگنا یا بادشاہ کا اپنے آپ کو کمزور جاننا، یہ بھی کیا ہے؟ ذلت و رسوائی لائے گا۔ ایسے بادشاہ کی کوئی بات ہی نہیں مانے گا جو دوسروں کی پناہ میں رہتا ہو یا جو خود سے ڈرتا ہو۔ وَجُلُوسُ الْمَرْءِ فَوْقَ رُتْبَتِهِ، ایسے ہی یہ چیز بھی ذلت لاتی ہے کہ انسان کا اپنے درجے سے اوپر بیٹھنا۔
ہمارے سامنے دوسرے لوگ ہیں جو ہم سے بڑے رتبے والے ہیں، لیکن اب ایسے لوگوں کے بیچ میں جا کر ہم مسند پر بیٹھ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ذلت و رسوائی تو ہونا ہی ہے۔ جلوس المرء فوق رتبتی، انسان کا اپنے درجے سے اوپر بیٹھنا یہ بھی ذلت و رسوائی لائے گا۔ وَالتَّكَلُّمُ عِنْدَ مَنْ لَا يَسْتَمِعُ الْكَلَامَ، ایسی ہی بات کرنا، تکلم کا معنی بات کرنا، ایسی بات کرنا عند من، اس کے پاس، من لا یستمع، استماع یستمع، استماع کا معنی ہوتا ہے دھیان سے سننا، من لا یستمع الکلام، جو بات کو دھیان سے نہیں سنتا، اس آدمی کے پاس بات کرنا بھی ذلت و رسوائی لاتا ہے جو بات کو دھیان سے نہیں سنتا۔ وَمُصَادَقَةُ مَن لَيْسَ بِأَهْلٍ، صادق یصادق مصادقتاً کا معنی ہوتا ہے بیٹا دوستی کرنا، وَمُصَادَقَةُ مَن لَيْسَ بِأَهْلٍ، اور اس سے دوستی کرنا جو دوستی کا اہل نہ ہو، لائق نہ ہو دوستی کے، اس سے دوستی کرنا یہ بھی ذلت و رسوائی لاتا ہے۔ قال الرشید، رشید یعنی مامور رشید نے یا ہارون رشید نے، لحاجبہ، حاجب کہتے ہیں بیٹا دربان کو، گیٹ کیپر ہوتا ہے نا، گیٹ پہ بیٹھنے والا، حفاظت کرنے والا، اس کو حاجب کہتے ہیں عربی میں۔ قال الرشید لحاجبہ، ہارون رشید نے اپنے دربان سے، اپنے گیٹ کیپر سے کہا، کیا کہا؟ احجب عنی من اذا قعد اطال، حجب یحجب، اس کا معنی ہوتا ہے روک دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ روک دینا۔ تو روک دینا تو اب معنی ہوگا احجب، تم روک دو۔ کیا معنی ہوگا؟ تم روک دو، تم روک دو، کس؟ عنی، مجھ سے، عن حرف جر ہے اور یا اس میں مفعول بھی کی یا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ کس کو روک دو؟ من یہ جو ہے اس میں موصول ہے اور اس کا ما بعد پورا جملہ جو ہے اس کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر یہ احجب کا مفعول بھی بنے گا۔ احجب عنی من، مجھ سے اس آدمی کو روک دو، اذا قعد اطال، جب بیٹھے تو لمبا کر دے، بیٹھک کو لمبا کر دے، یعنی بیٹھے تو بیٹھا ہی رہے، جانے کا نام ہی نہ لے، تو ایسے آدمی کو مجھ سے روک دو، مت آنے دو میرے پاس۔ قال الرشید لحاجبی، ہارون رشید نے اپنے دربان سے کہا، احجب عنی من اذا قعد اطال، مجھ سے اس آدمی کو روک دو کہ جو بیٹھے تو دراز کر دے، یعنی لمبا بیٹھے۔ وَإِذَا سَأَلَ أَحَالَ، اور جب سوال کرے تو دینا محال کر دے۔ کیا؟ دینا محال کر دے، یعنی سوال کرے تو اتنا سوال کرے کہ اس کو دینا ہی محال ہو۔ احال یحیل احالتاً، محال کر دینا، جب سوال کرے تو دینا محال کر دے۔ یا یہ کہ احال یحیل احالہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیلا سازی کرنا، اذا سأل احال، جب مانگے تو ہیلا سازی کرے۔ ولا تستخفن بذی الحرمۃ، استخفا یستخفی استخفاف، استخفا یستخفی استخفاف، ہلکا سمجھنا۔ لا تستخفن، اور تو ہرگز ہلکا اور حقیر مت سمجھ، کس کو؟ بذی الحرمۃ، عزت والے کو، عظمت والے کو، کسی عظیم آدمی کو ہلکا مت سمجھ۔ وقدم ابناء الدعوتی، قدم یقدم التقدیم، اس کا معنی آگے بڑھانا، قدم فعل امر، وقدم ابناء، ابناء یہ ابن کی جمع، اس کا معنی بیٹا، ابناء الدعوتی دعوت و تبلیغ کرنے والے، ہے نا، اب بیٹے کا معنی نہیں لگائے گا بلکہ صاحب کا معنی ہو جائے گا۔ وقدم ابناء الدعوتی، دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں کو آگے رکھو، یعنی ان کو سارے لوگوں سے پہلے آنے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک بیٹا آپ کا سبق ہوا، محنت سے یاد کریے۔